باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کا پیغام مقدس لوکا کی انجیل اس کے 24ویں باب میں سے بیان 46ویں آیت مقدسہ سے 53ویں آیت مقدسہ تک۔ اور ان سے کہا کہ یوں لکھا ہے کہ المسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں اس کے نام سے گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کی منادی کی جائے گی۔ تم ہی ان باتوں کے گواہ ہو۔ دیکھو، میں اپنے باپ کا موعد تم پر نازل کروں گا جب تک تم اوپر سے قوت سے ملبس نہ ہو شہر میں ٹھہرو۔ تب وہ انہیں باہر بیتنیہ کی طرف لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی، اور ایسا ہوا کہ جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا، اور وہ اسے سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلم کو واپس چلے گئے، اور بلا ناگہ ہیکل میں خدا کی حمد کرتے رہے۔ آمین۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خوشپور سے ایرک سلویسٹر آج کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز مومنین، آج کلیسیا بڑی عقیدت، شادمانی اور ایمانی جوش و جذبے سے خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کی عید مناتی ہے۔ پوری کائنات خدا کی مدح سرائی کرتی ہے کہ اس نے خدا کی تابعداری کرتے ہوئے اعلیٰ رتبہ پایا۔ اس نے تمام نسل انسانی کے لیے نجات کا دروازہ کھول دیا، جس سے خدا باپ خوش ہے۔ عید سعود خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی کا اختتام اور جلالی دور کے آغاز کی عید ہے۔ عید ظہور پر آسمان پر خوشی منائی جاتی ہے، اور زمین پر خداوند یسوع مسیح کے پیروکار اس کی فتح مندی کا جشن مناتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے 40 دن بعد آسمان پر اٹھایا گیا۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ ہمارا اصلی وطن آسمان پر ہے۔ یسوع مسیح کا آسمان پر جانا جدائی کی بات نہیں، بلکہ شادمانی کا جشن ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے خود کہا، میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ تمہارے لیے میرا جانا ہی فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ وکیل تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر میں جاؤں تو میں اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ عزیز مومنین، آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی 11 آیات ہیں۔ یہاں تاؤفیلس کو یاد کیا گیا ہے۔ اس کے ذکر سے ہمیں مقدس لوکا کی یاد آتی ہے۔ وہ کتاب کو اس کے نام منسوب کرتا ہے جو اس کا سرپرست تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے کام کرنے اور سکھانے کی بنیاد رکھی۔ اب اس کے رسولوں کو اسے جاری رکھنا اور آگے بڑھانا تھا۔ اس نے انہیں تعلیم سے متعلق ہدایات دیں جس کی انہیں منادی کرنی تھی۔ یسوع مسیح انہیں یقین دلاتا ہے کہ عن قریب وہ روح القدس پائیں گے۔ وہ اکٹھے ہوئے اور خداوند یسوع مسیح کے صعود کے گواہ بن گئے۔ یسوع مسیح خود
ان سے خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا اور وعدہ کیا تھا کہ روح القدس تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا اور زمین کی انتہا تک گواہی دینے کے لیے پہنچو گے۔ یہ ہدایات دینے کے بعد ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ عزیز مومنین، پاک کلام میں بادل خدا کی حضوری کی علامت ہے۔ انہوں نے اسے آسمان پر اوپر جاتے دیکھا۔ وہ اس پر نظریں لگائے ہوئے تھے۔ جب خداوند یسوع مسیح شاگردوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تب بھی وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ انہیں امید تھی کہ یسوع مسیح دوبارہ آئے گا، حالانکہ اس نے انہیں صاف صاف بتایا تھا کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ 2 فرشتوں نے دوسری آمد کے بارے میں ان کا ایمان مضبوط کیا۔ یہی یسوع مسیح جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا، جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے لیے خود کو تیار رکھنا چاہیے۔ عزیز مومنین، آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کے افسیوں کے نام خط کے پہلے باب سے لی گئی ہے، جہاں مقدس پالوس رسول ان کے لیے خاص درخواست یہ کرتا ہے کہ ان کی عقل اور سمجھ روشن ہو جائے تاکہ وہ خدا کی پہچان میں بڑھتے جائیں۔ خداوند پہچان کا روح عطا کر کے پہچان بخشتا ہے۔ مقدس پالوس رسول خداوند یسوع مسیح کی سربلندی کا ذکر کرتا ہے۔ وہ آسمان پر باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہے۔ کلیسیا مسیح کو دی گئی اور مسیح کلیسیا کو بخشا گیا تاکہ کلیسیا کا سر ہو۔ خدا نے اسے آسمان اور زمین کا کل اختیار دیا۔ جو قدرت دنیا کو سنبھالتی ہے وہی قدرت کلیسیا کو سنبھالتی ہے۔ عزیز مومنین، مقدس پالوس رسول افسس کے مسیحیوں کے لیے دعا گو ہے کہ خدا انہیں دنیاوی حکمت کے ساتھ ساتھ الہی حکمت سے بھی نوازے تاکہ وہ کلیسیا کے بھید کو بخوبی سمجھ سکیں۔ عزیز مومنین، آج کی پاک انجیل مقدس لوکا کے مطابق انجیل کے 24ویں باب سے لی گئی ہے، جہاں خداوند یسوع مسیح امواس نامی گاؤں کی طرف جانے والے 2 شاگردوں کے ذہن کھولتا ہے تاکہ وہ نوشتوں کو سمجھ سکیں۔ اس نے ان سے کہا، ضرور ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی موت اور جی اٹھنے کی عظیم انجیلی سچائی کو پوری دنیا میں مشہور کیا جائے۔ سب یوں لکھا گیا تھا، اس لیے یسوع مسیح کو اسی طرح دکھ اٹھانا ضرور تھا۔ جاؤ اور دنیا کو بتاؤ کہ جیسا اس کے بارے میں لکھا گیا تھا اس نے ویسے ہی دکھ اٹھایا۔ جاؤ اور یسوع مصلوب کی منادی کرو۔ تمام دنیا کا گناہ اٹھا لے جانے کے لیے یہ ضروری تھا، اور یہ بھی بتاؤ کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا۔ نوشتے پورے ہوئے۔ جاؤ اور سب کو بتاؤ کہ وہ جو مر گیا تھا اب زندہ ہے اور ابد تک زندہ رہے گا۔ سب اقوام میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ لوگوں کے دل اور زندگیاں تبدیل ہونی چاہیے۔
وہ انہیں یقین دلاتا ہے کہ تھوڑی دیر میں تم روح القدس پاؤ گے اور اس کے وسیلہ سے تمہیں سب فضائل حاصل ہوں گے کہ زندہ دلی سے اس کے نام کی گواہی دے سکو۔ خداوند یسوع مسیح انہیں یروشلم کے نزدیک بیتنیہ کی طرف لے گیا جہاں سے اس کے دکھ شروع ہوئے تھے، اور وہ شاہانہ طور پر یروشلم میں داخل ہوا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو الوداع کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی۔ برکت دینے کے عمل کے دوران وہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیچھے برکت چھوڑ کر گیا ہے کہ میرے بعد برکت کے عمل کو جاری و ساری رکھو۔ عزیز مومنین، کسی شخص کو برکت دینے کا مطلب اس پر خدا کی رحمت اور مدد چاہنا ہے۔ یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کو برکت دی اور انہیں وہ مشن سونپا تھا جو باپ نے اسے سونپا تھا، اور رسولوں کے ذریعے یہ مشن جاری و ساری رہا۔ وہ سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلم کو لوٹ گئے اور باپ کے وعدہ کے پورا ہونے کا انتظار کرتے ہوئے عبادت گزاری میں مصروف رہے۔ وہ بلا ناگہ ہیکل میں خدا کی عبادت کے لیے حاضر ہوتے رہے۔ اب غم خوشی میں بدل چکا ہے، امیدیں ابھر کر مضبوط ہو گئی ہیں۔ مقدس لوکا کے مطابق انجیل ہیکل سے شروع ہوتی اور ہیکل پر ختم ہوتی ہے۔ عزیز مومنین، خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کی عید ہمیں دعوت دیتی ہے کہ اس زمین پر رہتے ہوئے اتحاد میں رہیں، ایک دوسرے سے محبت کریں اور خدمت کریں۔ یہ عید ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے اختیار، قوت اور قدرت پر کامل توکل رکھیں۔ میری دعا ہے کہ جو برکت، خوشی اور سلامتی خداوند یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد شاگردوں کو دیتا ہے، وہی برکت، خوشی اور سلامتی کلیسیا کو عطا کرے، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔ آپ سب کو عید سعود بہت بہت مبارک ہو۔